اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قومی، یہ پچھلی آیت والے یا قومی کا بدل ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں یا قومی، یا حرف ندا ہے اور قومی میری قوم۔ قوم کس حالت میں ہے؟ قوما، یا کے بعد میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یا کے بعد اگر مرکب اضافی آ جائے تو جو مضاف ہوتا ہے، مضاف حالتیں، مضاف الیہ تو ہمیشہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ مجرور۔ وہ مجرور ہوتا ہے، وہ حالت جر میں۔ یہ جو یا ہے اس کے بعد مرکب اضافی ہے۔ کیا ہے مرکب اضافی جی؟ قوم اور یا متکلم، تو یہ مضاف ہو گیا، یہ مضاف الیہ ہو گیا، یہ اسم اور یہ ضمیر۔ تو قوما تھا، اصل میں کیا تھا؟ قوما۔ قوما، لیکن جب یا متکلم آ جاتی ہے تو وہ اپنے سے پہلے اسم کی حالت کو شکل کیا دے دیتی ہے؟ قومی، زیر دے دیتی ہے، حالانکہ وہ جر بنتا نہیں ہے، ہوتا نصبی۔ وہ حالت جر نہیں ہوتا، ہوتا نصب یا رفع ہی ہے۔ لیکن مثلا کتابو ہے، کتابو، اور آگے یا متکلم آگے کتابو، میری کتاب، تو اب یہ کیا کرے گی؟ زیر دے دے گی، حالانکہ وہ رہے گا حالت رفع میں ہی رہے گا، اس کی شکل زیر والی بن جائے گی لیکن رہے گا حالت رفع میں۔ ایسے یہ رہے گا حالت نصب میں ہی لیکن اس کے نیچے زیر آ جائے گی، قومی، اور پھر یہ یا متکلم بھی یہاں پہ نہیں لکھی گی، صرف زیر کے ساتھ، کیونکہ یہ اخت یا ہے، یہ بہن ہے اس کی، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو صرف زیر سے ہی کام چلا دیا گیا۔ یا قومی ترجمہ اس کا موجود رہا، اے میری قوم۔ قوم۔ میری قوم کا مطلب کیا جی؟ میری قوم کے لوگوں کہ حضرت ہود علیہ السلام کہیں باہر سے تبلیغ اور دعوت کے لیے نہیں آئے تھے، ان کے اندر کے ہی آدمی تھے۔ اے میری قوم لا اسألو، یہ یا قومی کے پیچھے آپ قالا معذوف سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا گیا میری قوم، یہ مقولہ ہے سارے کا سارا۔ لا اسألکم، لا نہیں، اسألکم، سأل یسألو۔ اچھا چلیں یہ بتا دیں، یہ جو میں دو لفظ ہمیشہ کسی مادے کے بعد لکھتا ہوں یہ کیا ہے؟ سالا یسألو کیا ہے؟ جی کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل کی دوسری فارم ہے۔ سالا پہلے ماضی ہے، دوسرا آگے مضارع ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ایک گردان کا حصہ ہے، یہ ہے ماضی اور یہ مضارع۔ مضارع۔ اس سے ایک تو باب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باب فتح ہے، فتح یفتح۔ اگر ہوتا سائل یسألو تو وہ باب سمع میں چلا جاتا، اگر ہوتا سائل یسألو باب کرما میں چلا جاتا۔ باب بدلنے سے بھی معنی میں تبدیل کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے۔ جی جی، سأل ماضی اس لیے لکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا بنیادی جو ماضی ہے نا ثلاثی مجرد کا، اس میں مادے کے تینوں حرف پائے جاتے ہیں اور کوئی فالتو حرف نہیں ہوتا، مادے کے تینوں حرف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سأل، ہاں جی، قتل اگر قاف تا لام لام ہو تو قتل، فتح تو فیت ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ در حقیقت اس کا روٹ لیٹر کیا ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے۔ اور یسألو پہلے اس ثلاثی مجرد میں جب آپ آتے ہیں اور مضارع آتا ہے تو صرف یا آتا ہے، تو یہ پتہ یہ دونوں کے دونوں واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ یہ ماضی واحد مذکر غائب ہیں، سأل اس نے کیا، سوال کیا، اور یہ مضارع واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا۔ ہاں جی، اب اس کی جو آگے مزید اس کی جو صرف آتی ہے تو وہ فاعل کے وزن پہ آ جائے گی،
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا فائل کیسے لکھا، سوال کرنے والا، سائل۔ عدالت میں جب درخواست دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سائل۔ سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ تو مفعول بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسئول، مسئول، جس سے سوال کیا گیا، سوال کیا جائے۔ تو سأل یسأل، سوال کرنا، سوال کرنا، یسأل اس نے سوال کیا، نہیں وہ سوال کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ تسأل تم سوال کرتے تم ہو، سوال کرتے ہو۔ اسأل میں سوال، میں سوال کرتا ہوں، اور نسأل ہم کرتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تے حمزہ نون، یتان، فعل ماضی میں۔ اب آپ غور کریں اس میں، ان چاروں واحد کے اندر یہ جمع ہے گو کہ، لیکن اس کی شکل دیکھیں، یا باقی مادے کے حروف، تا باقی مادے کے حروف ہیں، حمزہ مادے کے، اور نون، ہاں یہ غور کریں آپ۔ تو اسألو میں سوال کرتا ہوں۔ اب اسألو آ گیا تو اسألو کیا ہے جی؟ اسألو میں سوال کرتا ہوں، یہ فعل ہے۔ فعل کے ساتھ کیا مل کے آ رہی ہے؟ ضمیر، ضمیر۔ تو اس کے ساتھ ایک تو لگا دیں کو۔ کو، اردو کیونکہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ زبان ہے تو اس کو آپ سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اسألکم، تم سب سے۔ لا اسألکم، میں تم سب سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے، اصل میں سوال کرنے سے یہاں مراد کیا ہے؟ مانگنا، مانگنا۔ میں تم سے نہیں مانگتا۔ مفعول کہیں پہ نظر آ رہا ہے؟ جی، اجرن، کیسے پتہ چلا ہے؟ زبر سے، نصب سے، حالت نصب سے۔ یہ نصب دیکھ کے پتہ چلا کہ اس فعل کا فاعل تو ہو گیا میں نے، انا، میں سوال کرتا ہوں۔ لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا ہوں۔ کس چیز کا سوال نہیں کرتا جی؟ اجر، اجرن، کیا مادہ ہے؟ اجارہ یاجرو، کیا مطلب ہے؟ بدلہ، چھوٹا سا اردو میں اگر لکھا جائے تو یہ بنے گا جزائے عمل، عمل کا بدلہ، عمل کا بدلہ۔ اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں جی؟ دو۔ ایک قسم ہو سکتی ہے وہ عمل جو دنیاوی ہو اور اس کا بدلہ بھی دنیا میں ہی مل جائے، مثلا ایک آدمی نے مزدوری کی، پیسے لے لیے۔ اور دوسرا جی ایک عمل اخروی ہو، اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت، اور جو آدمی اخروی عمل کا بدلہ دنیا میں چاہے، اس کے عمل کا وہ ایمان نظام والا اس کو نہیں۔ مل گیا یا ضائع ہو؟ ضائع ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فمن صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے، نماز پڑھنا دنیاوی عمل ہے یا اخروی؟ اخروی، اور اگر دکھاوے کی پڑھ رہا ہے تو اس اخروی عمل کا بدلہ کہاں چاہ رہا ہے؟ اس بندے سے مانگ رہا ہے نا جو اس کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے دیکھو نمازی صاحب آگے جی پڑھے۔ یعنی کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اتنی دیر میں کھڑک ہوئی، اندر کوئی داخل ہوا، اب اس نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جو بھی یہ دیکھنے والا دیکھے جی ماشاءاللہ جی بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا ہو رہی۔ تو اصل میں کیا ہے جی؟ اجر کا مطلب عمل کا بدلہ۔ اچھا، انبیاء کون سا عمل کرتے ہیں جی؟ دعوت اور تبلیغ۔ دعوت اور تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ دعا یدعو، بلانا کسی کو، دعا یدعو، دعوتن
کسی کو بلانا، بلانا، اپنی طرف بلانا، اور بلغ یبلغ تبلیغاً کرنا، پہنچانا۔ اس کی مثال کیا دیتے ہیں جی کہ آپ نے ہمیں کھانے پہ بلایا اور ہم بلانا نہیں حاضر تو ہوئے نہیں، آپ نے ہمیں کھانے پہ بلایا جی کھانا ہے، آئے کھانا کھاتے ہیں، یہ ہو گئی آپ کی طرف سے دعوت ہو گئی، آپ نے بلایا اور ہم نہیں آئے۔ اب آپ نے کھانا ہم تک پہنچا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ۔ بلغ یبلغ تبلیغاً، کوئی چیز پہنچانا۔ آپ نے کہا وہ نہیں آیا تھا کھانا، اسی گھر پہنچا۔ بلانا، پہنچا۔ انبیاء کیا کام کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے، پہنچاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ یہ ہے۔ یہ عمل وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ابھی یہاں پہ غور کریں، دنیاوی ہے یا اخروی ہے؟ اخروی، یہ عمل اخروی ہے، اس کا کوئی وہ بدلہ چاہ رہے ہیں؟ نہیں، سب نبی یہی کہیں گے، لا اسألکم علیہ اجرا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمائیں، قرآن پڑھتے جائیں آپ، وہ بھی یہی کہیں گے بھائی آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، میرا بدلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ اللہ کے پاس۔ تو اخروی عمل کی دنیا میں بدلہ نہیں۔ اب آ جائیں ذرا مولوی صاحب کی طرف۔ مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے کوئی نیکی کا کام کیا، جاتے ہوئے آتے ہوئے مولوی صاحب کے ہاتھ، مولوی صاحب نے کہا پیسے، تقریر کرنے آئے ہیں تو پیسے، نعت پڑھنے آئے ہیں تو پیسے، عید پڑھانے آئے تو پیسے، جنازہ پڑھانے آئے، لاش پڑی ہے سامنے، پیسے، جنازہ پڑھانے کے پیسے تو بھائی جو مولوی اپنی نیکی کا اجر لے رہا ہے وہ فارغ ہے۔ اس کا اب انہوں نے حل کیا نکالا، کہتے ہیں جی وقت کے پیسے لیتے ہیں، کہ وہ مولوی کوئی اور کام بھی کر سکتا تھا، تو جو اس نے وقت دیا ہے وہ وقت کے پیسے لے رہا ہے۔ تو نبی نے وقت نہیں دیا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کاروبار کیا، کچھ بھی نہیں۔ اب نیچے آ جائیں جناب پیر صاحب پہ۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ بلے، کہ ہمارے پاس تو مٹی کا دیا بھی نہیں، غریب مریض مرید کے پاس ہے مٹی کا دیا بھی نہیں ہے، جبکہ پیر صاحب کے گھر بجلی کے چراغ روشن ہے، یعنی کہ لائٹیں جل رہی ہیں۔ اتنا فرق ہے۔ تو یہ جو فرق آیا ہے مرید اور پیر کے اندر، مرید کے پیسوں سے ہی آیا ہے نا، اور کسی چیز سے آیا ہے؟ وہ اجر لے لے کے مرید اللہ کے فضل سے بھوکا مر رہا ہے، اور پیر صاحب کے پاس آپ دیکھیں تو V8 سے کم گاڑی نظر آئے گی، اور زمینیں ان کی، اور ان کے گھوڑے، اور ان کی گائے اور بھینسیں، اور ان کی عیاشی۔ اب تو پیروں کے ویڈیو بھی لیک ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو اپنی نیکی کا اجر مانگ رہا ہے، در حقیقت وہ نبیوں کے رستے پر نہیں۔ چھوٹی سی بات، غور کرتے رہیں آپ، نعت خوان آتا ہے پیسے لے کے آتا ہے، اللہ تلّہ کرتا ہے، لوگوں کے اندر غلط عقیدے ڈالتا ہے، پھر دفع ہو جاتا ہے وہاں سے پیسے لے کے۔ تو وہ در حقیقت شیطان ہے۔ سریں لگا لگا کے نعتیں پڑھنا، تو اس کے بعد پیسے لینا، پھر عقیدے بھی الٹے دے کے جانا۔ تو یہ یاد رکھیں جی کہ کیا نہیں مانگتا؟ اجرن۔ اجرن کا بھی کیا مطلب لکھا تھا؟ مزدوری، کس چیز کا؟ عمل کا بدلہ۔ بدلے سے مطلب اجرت بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کس چیز پر؟ یہ اب متعلق فعل آ گیا۔ علیہ، اللہ کا مطلب پر ہی۔ اس کا یہاں پہ ہی کی ضمیر کس طرف جائے گی؟
دعوت و تبلیغ پر، وہی جو دعوت اور تبلیغ کی بات کی ہے نا جی، وہ جو اللہ کی طرف بلانا ہے اس پر، یعنی دین کی محنت، یعنی اس بات پر میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت یا کوئی بدلہ، نہیں لے۔ الاجر کا ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا لا اسألکم الاجر، خاص بدلہ، اجرن نکرہ ہو کوئی گیا، کیا کوئی بھی ترجمہ کریں گے، کیا کریں گے جی؟ کوئی بھی کوئی بھی بدلہ نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا تھا۔ یہ پہلی نشانی، ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ آپ شمشاد صاحب، اس ان کا مطلب کیا ہے جی؟ ان شرطی اگر ادھر دیکھ کے نقل نہ ماریں ہیں؟ اللہ یہاں پر سر ایک اور سوال ہے بھائی ذہن میں آ رہا ہے، شاید آپ خود ہی بتا جائیں، جی جی کیا پتا آپ خود ہی بتا جائیں۔ جی پوچھیں جی پوچھیں۔ اجری ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کے اوپر زبر کیوں ہے، ہونا زیر چاہیے تھی۔ اب ابھی بتا دو، ان اگر، ان نہیں، اچھا نہیں، کیونکہ اس ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اللہ کے ساتھ۔ ان نہیں، اجری، ابھی میں نے اس کا مادہ کیا لکھا تھا؟ جی حمزہ جیم اور رے، اجرا یاجرو، اجرن اس کا کیا ہے؟ مصدر، مصدر، اجرن بدلہ دینا، اور اجرن اس کی اس میں ذات بھی ہے۔ اجرن کیا ہے؟ اس میں ذات بھی ہے۔ اس میں ذات۔ اب تھوڑی دیر غور کیجئے گا، ابھی میں اس کو لکھتا، نصب میں نہیں لکھتا، اجرن ہی لکھ دیتا، یہ مصدر ہے اور یہ اس میں ذات ہے۔ اجرن اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، لکھے سیم ہے۔ سیم۔ جی شمشاد صاحب آپ بتائیں جی، معنی میں پوچھ رہا ہوں، شکل معنی میں دوسرا اجرن اس میں ذات ہے، یہ اجرن جو ہے مصدر ہے۔ کیا مصدر کی کیا نشانی؟ مصدر کی نشانی یہ ہے کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا وہ فعل ہے، دوڑنا، اٹھنا، بیٹھنا، جانا، کھانا، پینا۔ جہاں ایز میں جہاں ذات ہے اس کا مطلب ہوگا بدلہ، اور جہاں پہ مصدر ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب ہوگا بدلہ دینا۔ بدلہ دینا۔ یہ قرآن میں ایک اور باب سے بھی آیا ہے، باب استفعال سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب مجھے وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے، جب گئے ہیں مدین میں گئے تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، میرے ذہن سے آیت نکل گئی، استعجر یستعجر، بدلے پر رکھنا۔ اس لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ اس کو، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی تعریف کیا بیان کی؟ تمشی علی الاستحیاء، وہ حیا پر چلتی آ رہی تھی، حیا پر یعنی سراپا حیا تھی، وہ مجبوری ہے وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، والد بوڑھے ہو گئے آگے، لیکن حیا جو ہے نا، اگر کسی نے حیا دیکھنی ہو تو اس کو دیکھ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی بھر کے خود سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، ان کے کردار کا بھی جو ہے اس بیٹی کو پتہ چل گیا اور حضرت موسیٰ کو اس عورت کے کردار کا۔ انہوں نے کہا کہ شادی والا رشتہ آپس میں طے کر دو، اب 8 سال کے لیے رہو۔ بیٹی نے کہا کہ اجرت پر استاجر، اب مجھے آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے، اجرت پر رکھ لیں۔ کوئی اجرت سے مراد صرف پیسے ہی نہیں ہوتے، وہ بات طے کر لیں ان سے
کھانا پینا رہائش، اس زمانے میں یہ بھی بڑی بات تھی کہ ایک آدمی مسافر کہیں سے اس کو رہائش مل جائے، کھانا مل جائے، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ یہ قرآن میں شاید یہ نہیں ہے، نہیں قرآن میں یہ وضاحت نہیں ہے، روایت کسی روایت میں ہوگی یقیناً۔ اچھا چلیں جی آ جائیں، آپ واپس آ جاتے ہیں۔ اجری، اجرن، اب یہ مصدر کے بجائے کیا استعمال ہوا ہے؟ اس میں ذات، تو یہ اب بن گیا ان نہیں ہے، اب یہ اجرن تھا تو اجرو ہو گیا، مضاف بن گیا، مضاف الیہ اس کے ساتھ آ گیا یا متکلم۔ تو یہ یا متکلم کا بھی آپ کو اصول بتایا، وہ کیا ہے؟ جس بھی حالت میں اسم ہو زیر دے دیتے اس کو، اجری، میرا اجر، میرا بدلہ۔ یہ جو یا پہ زبر آئی ہے نا جی، یہ صرف متکلم کے اس عمل پہ زور دینے کے لیے، ویسے اجری سے ہی بات جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ اجرن بدلہ، اجری میرا بدلہ، اجرو کا تیرا بدلہ، اجرو ہو اس کا بدلہ۔ اس کا بدلہ۔ یہ یا صرف اس چیز پہ زور دینے کے لیے ہے کہ اجریا میرا بدلہ، ایک تاکید کے اسلوب کو مزید کرنے کے لیے اس پہ زبر آ۔ ٹھیک، ویسے اس کا آپ کہیں کہ کوئی اضافی ہے، یہ صرف اور صرف یا جو ہے اس چکر میں ہے۔ اجری، ان اجریہ، میرا بدلہ ہے، اللہ نہیں ہے میرا بدلہ مگر سوائے کس کے جی؟ الا پر۔ پر اب الا کیا ہے؟ حرف جر ہے، جر۔ الذی کیا ہے؟ اللہ اس حالت میں ہے اللہ، حالت کے اعتبار سے الذی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ مبنی، الذی، 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 رفع میں بھی الذی، نصب میں بھی الذی، جر میں بھی، اللہ جی، جیسے موسیٰ، 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 موسیٰ۔ نصب۔ یہ آپ جملہ دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ کس حالت میں ہے۔ جی جی، عیسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ۔ تو الذی اس ذات پر، میرا بدلہ ہے اس ذات پر۔ اب یہ پر کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جی چھوڑ دو، یہ پیسے مجھ پہ ہو گئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ در حقیقت یہ پیسے مجھ پر کیا ہو گئے؟ لازم ہو گئے، یہ مجھ پہ واجب ہے، مجھ پہ لازم ہے کہ میں پیسے دوں۔ پر کا مطلب یہ میرے ذمہ ہے۔ تو الذی میرا بدلہ اس ذات کے ذمہ ہے، فطرنی اس ذات پر جو فطرہ، کیا مادہ جی؟ فطرہ، یف بنیادی طور پہ فطرہ کا مطلب ہے پھاڑنا، اصل مطلب اس کا کیا ہے؟ فطرہ کا پھاڑ دے۔ دنیا میں تخلیق کا عمل عام طور پہ جیسے زمین پھٹتی ہے، بیج نکل آتا ہے، بیج پھٹتا ہے تو اس میں سے درخت نکلتا ہے، تو تخلیق کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا قرآن میں، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہ پھاڑنے کا مفہوم آ گیا تو یہ پہلی بار تخلیق کرنے کے لیے آ گیا۔ خالق تو ہے اللہ، اللہ خالق ہے، اللہ بار بار چیزوں کو بنا رہا ہے تو خالق ہی ہے، لیکن جب فاطر کا لفظ آئے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ پہلی بار تخلیق، جس چیز کی اللہ نے پہلی بار تخلیق کی نا، تو اصل اس میں تخلیق کا ہی مفہوم ہے، بنانے کا ہی مفہوم ہے، پیدا کرنے کا مفہوم آ جائے گا، پیدا کرنا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں پہلی بار کسی چیز کو تخلیق کرنا۔ تو ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، فطرہ جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ اب یہ اس نے تھا، لیکن یہ جو الذی میں جو آتا ہے اس میں موصول ہونے کی وجہ سے تو وہ جس ہوگا، جس نے۔ اب اس کے ساتھ ضمیر کیا آئی ہے؟ نہیں، نی۔ اب نی جو ہے یہ حالت ہے جر ہے، صدقہ چلے جائیے، فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے،
مفعول ہوتی ہے، اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ مفعولی حالت، حالت مفعول کس حالت میں ہوتا ہے جی؟ نصب میں، نصب میں ہوتا ہے۔ تو نی کیا ہے؟ حالت نصب ہے۔ انا میں حالت رفع، نی مجھ کو حالت نصب، اور یا متکلم اجری جیسے آیا تھا یہ حالت جر، میری کتاب، میرا گھوڑا، میرا گھر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا آ گئی؟ نی، مجھے، مجھ کو، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا بدلہ اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا پیدا کیا۔ افلا، حمزہ استفہام، کیا؟ فا، بس پھر تو کے مفہوم میں بھی آ سکتا ہے، تو کیا، پھر کیا؟ لا، نہیں، نہیں، قاقلون، کیا مادہ ہے؟ عقل کا معنی کیا بتایا تھا؟ عقل یعقل، روکنا۔ عقل کیا چیز ہے جو بندے کو روکتی، روک دیتی ہے نا؟ جانوروں کو تو عقل نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کیا کرنے لگے۔ انسان عمل کرنے پیچھے جذبہ ہے، شہوت ہے، خواہش ہے، آگے کرتی ہے، عقل اس کو بتاتی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، اس کا نتیجہ یہ نکلنے لگا۔ لیکن ہماری قوم ایسی بیوقوف قوم ہے پاکستانی، جن میں عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پوچھو کیوں؟ ابھی چند دن پہلے یہاں سے کوئی لڑکے، 4 لڑکے تھے، کوئی ایک باہر سے آیا تھا، انگلینڈ امریکہ سے کہیں سے، وہ اپنی گاڑی میں گھومنے کے لیے کہیں ناران کا خان سکردو کی طرف گئے، گاڑی چلانے، ہم تو ان روڈوں کے ہیں ڈرائیور، تو گاڑی قابو میں میری اوپر سے گر کے نیچے، 3 تو جگہ پہ مر گئے، چوتھا بچ گیا تھا، لیکن ایسا سنسان علاقہ تھا، گاڑی سے نکل کے کہیں باہر آیا، وہ اب زخمی تھا، اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا، تو کوئی بندہ وہاں مدد کے لیے نہیں آیا، مر گیا بھائی۔ اب 4 لڑکے اس سنسان علاقے میں مر گئے۔ بھائی آپ سے پتہ کرے بندہ ڈھونڈ کیا رہے تھے وہاں؟ ایڈونچر، سیر و سیاحت، موت کو گلے لگا لیا۔ کل 18 آدمی سیالکوٹ کے ادھر ہی کہیں، کدھر گئے تھے، کون سے؟ سوات میں، اور دریا کے اندر کھڑے ہو کے بنا رہے سیلفیاں، اور سیلاب آ گیا، بچے بھی گئے، عورتیں بھی مر گئی، سارے مر گئے۔ اور عقل کے اندھو، پنڈی میں سیلاب آ جائے تو پنڈی والوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ سیلفی تو وائرل ہوئی نا سر، سیلفی وائرل ہو، سیلفی ایسی وائرل ہوئی ہے جی کہ ملینز کے ویو ہیں۔ عقل یعقل، عقل اس نے عقل کیا یا سوچا سمجھا، اور یعقل، وہ عقل کرتا ہے، یعقل وہ عقل کرتا ہے، تعقل تم عقل کرتے ہو، تم عقل کرتے ہو، عاقل میں عقل کرتا ہوں، میں عقل کرتا ہوں، اور نعقل ہم عقل کرتے ہیں، ہم عقل کرتے ہیں۔ تو تعقلو سے واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع، جمع کی۔ تم سب عقل کرتے ہو، تو لا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم سب عقل سے کام لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اور تھوڑی دیر تو سوچو، اگر میں ایسا ہی کوئی کام کر رہا ہوں جس کا کچھ حاصل، تو مجھے دنیا چاہیے نا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آ گئے تھے، انہوں نے فرعون سے کیا کہا تھا؟ ملے گا کہ اس نے کہا تھا کہ تم کو مقرب بنا لوں گا، اپنے پاس بیٹھا مشیر بنا لوں گا تمہیں۔ تو اگر تو وہ اس وجہ سے آتے، اگر تو حضرت ہود علیہ السلام کہتے میں تبلیغ کر رہا ہوں، وہ اس طرح کرو کہ ایک گائے دودھ دینے والی تازی سوئی ہوئی بھینس مجھے دے دو، اونٹنی دے دو ذرا، میں دودھ، پتہ چلے کہ ساری تبلیغ کس کے لیے تھی؟ ہاں جی، یہ اس چکر میں تبلیغ کر رہے تھے، مانگ بھی کچھ نہیں رہے، مارے بھی کھا، بھائی وہی بات کر رہے ہیں۔ تو عقل سے کام لو بھائی، کوئی دنیا کا کوئی حاصل نہیں، کوئی مقصد نہیں، کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ پتہ چل گیا کہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو بات جب پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ بے لوث ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، تو پھر لوگ اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ چلیں جی اب پڑھ لیتے ہیں اس چیز کو۔ یا قومی یا قومی
لا 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 لمبا کیوں کیا جی؟ لام زبر الف لا تو مد اصلی بن گیا، اس کے آگے حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے جی. لا اسألکم اسألکم علیہ علیہ اجرا. اجرا ان ان پڑھیں گے یا کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں گے، آگے کیوں؟ ہلکی ہے. آگے پھر حمزہ آ گیا، ہلکی ہے. ان اجریہ ان اجریہ الا الا علی الذی علی الذی فطرنی فطرنی افلا افلا تعقلون. تعقلون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا. اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.